دیا، کچھ ڈائریکٹ سسٹم آ گیا ایسا کہ ان سے ہٹ کے نہ ڈائریکٹ کے رہے نہ انڈائریکٹ کے رہے بلکہ کانفلیکٹ کے رہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 5 دینار آ کے دیتا ہے ان کی کردار کے متعلق، تو آپ کہتے ہیں کہ تیرے پاس اور بھی ہیں؟ اس نے کہا اور بھی ہیں۔ فرمایا تجھے اور ضرورت بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہی لے جا چونکہ میرے سے زیادہ مستحق تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں اپنا 1000 دینار جو ہے وہ ایک ایک کر کے پانی میں بہا کے آیا ہوں اور سب کو چھوڑ کے آپ کا بننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میرا کیسے بن سکتا ہے؟ تو نے 1000 دینار کو ایک ایک کر کے ضائع کیا ہے، اتنا تو نے وقت ضائع کیا ہے، اس سے مطلب تیرا کچھ سے محبت تھی، تو لہذا تیری محبت مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسا درس دیا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے سرکار ایک دم یا 1 منٹ، جیسے آج کل کہہ لیں کہ 1 منٹ مجھے چاہیے، کوئی بات کرنی ہے۔ فرمایا او ہو اتنا عرصہ گزر گیا اللہ سے 1 منٹ نہیں لے سکا، میں یہ چاہتا تھا کہ کاش میں 1 منٹ اللہ سے لے سکتا، تو میں اللہ سے 1 منٹ نہیں لے سکتا، تجھے میں کیسے دوں؟ تو ان لوگوں کی محبت کا یہ انداز۔ پھر آگے ایک اور عشق کی بات، میں نے کہا یہ عاشق یہی تھے نا، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، کردار سے ثابت کیا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں، 11ویں سے آگے لے کے چلیں گے۔ اب آگے باقاعدہ عشق کا موضوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ کشتگان عشق میں ویسے بھی دم نہ تھا، لیکن معمود دیکھنا ان کا بھی کم نہ تھا۔ یہاں تو ویسے ہی اللہ کے کرم سے حضور غوث اعظم کا صدقہ، لیکن ان لوگوں کو جب پڑھا، ان کو سنا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فقیر کا جب ذکر پڑھا جائے تو جو اپنے کسی صاحب مرشد کوئی بھی ہے، اہل مقام تو اللہ پاک کی مرضی سے جو بھی ہو، لیکن میں کہتا ہوں جو بھی صاحب اور مرشد ہو اور پھر کسی فقیر کے واقعات کو پڑھے تو اگر وہ غور کرے تو سامنے وہ فقیر اور اس کے تمام حالات جو نا سکرین کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں درد تھا، آپ نے کیا کیا؟ سورہ الحم شریف پڑھی اور وہاں دم کر دیا۔ جب دم کر دیا تو عاطف جو غیب سے ایک آواز آئی، عاطف نے آواز دیا جنید تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے کلام کو اپنے نفس کی خاطر استعمال کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، صحابہ نے دم کیا، شفا ہوئی، بلکہ سام کے کانٹے کے لیے بہت مشہور و معروف واقعات تابعین، تبع تابعین، متقدمین سب سے ثابت ہے، اور سب یہ حکم کرتے ہیں، تمام مشائخ بھی، اور آخر میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مریدان کو اس چیز کی اجازت دی۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ جنید بغدادی جب پڑھتا ہے تو آرڈر آتا ہے کہ شرم نہیں آتی، میرے کلام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے؟ پتہ چلا یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر وہی بات آئی، ایک وہ ظاہرہ والے ٹھیک ہیں مگر باطن میں پہنچ کے پھر ٹھیک ہونا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر والے ٹھیک ہیں لیکن باطن میں پہنچ کے قبلے کی درستگی ضروری ہوتی ہے۔ حالانکہ منع نہیں ہے، سورہ فاتحہ سب کو اجازت ہوتی ہے جو سلاسل والے ہوتے ہیں، اور واقعتاً اس میں یہ تاثیر ہے کہ وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے، اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی ہے، اس کے بہت سارے سبع مثانی، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ اور اس آواز غیب نے، اس عشق کی آواز نے کیوں ان کو ایسے کیا؟ پتہ چلا کہ یہاں معاملہ کچھ خاص ہے، یہاں معاملہ کچھ خاص ہے۔ آگے انہی چیزوں کا جو ہے وہ ذکر چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق ہمیں عطا کرے۔ میرے ساتھ مل کے اب تھوڑا ذکر کریں، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر یہ تبرک جو ہے پیار کے ساتھ استعمال کریں، ہر مرض کی شفا ہوگی، اور اس کے بعد اجازت جو جانا چاہے